بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور دن بہ دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ لیکن عرب کے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ابھی تک ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایسا قلعہ تھا جس پر مشرکین اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی اصلاح کرنے کے لیے مدینہ والوں کو کہا کہ چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ علی کو بیچتے ہیں، اگر ہمیں بھی یہ موقع دیا جائے تو ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف حضرت علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرکب جو ہزاروں لوگوں سے ایک وقت میں لڑتا ہے، وہاں علی کے بغیر کیسے جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، جس میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے، اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ لے کر آپ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مرکب کی تلوار سے ناواقف ہیں، کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والوں، سن لو، ہم تمہارا یہ قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ مسلمان ڈرنے لگے کہ مشرکین کے پاس اتنا اسلحہ ہے اور ہمارے پاس سوائے ہماری تلواروں کے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یقین کرتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا دور خیمے لگانے لگے۔ خیبر والوں نے کہا، دیر کس بات کی؟ مٹھی بھر مسلمان کو مار دیتے ہیں۔ مرحب نے کہا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ 40 دن بعد اگر یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو ان سے کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا ہے اور ان کا دین بھی جھوٹا ہے۔ بس ہر روز کچھ اصحاب علم اٹھا کر قلعے کے پاس جاتے تھے۔ جیسے ہی وہ قلعے کے پاس پہنچتے تو قلعے کے سپاہی کہتے، ٹھہرو، مرحب آ رہا ہے، تو وہ مرحب کے نام کے خوف سے بھاگ جاتے۔ اسی طرح 39 دن گزر گئے اور جو کچھ مسلمانوں کے پاس کھانے کی چیزیں تھی سب ختم ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل 40واں دن ہے، کل میں اپنا علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ قلعہ فتح کرے گا، شیر خدا ہوگا، مرخوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کے رسول اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، اسے ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، علی کی مدد سے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا، اے رسول خدا، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینہ میں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے کہ ان قریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر علی کا نام سننا تھا کہ اصحاب کے چہروں سے خوشی عیاں ہونے لگی۔ اتنی دیر میں امام علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، آپ کا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا
حضرت علی کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لہب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہب دہن کی برکت سے امام علی کو شفا مل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے فرمایا، اے علی، یہ علم لو اور جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کراؤ۔ امام علی علم لے کر قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دشمن قلعہ کے اوپر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا، چلا جا۔ اتنی دیر میں امام علی نے وہ علم پتھر میں گاڑ دیا۔ مرخب حارث سب حیرت زدہ رہ گئے، یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گڑ گیا؟ خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں 7000 سال بعد جب بلاد اور حسب کے تارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا یہی وقت ہے، تب ہی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ امام علی نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا اور پھر پتھر میں گاڑا۔ ایسا امام علی نے 3 بار کیا۔ مرخب اپنے نجومیوں سے پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، ایسے ہی یہ علم اٹھاتا ہے اور پتھر میں گاڑتا ہے، تب ہی ستارے حرکت کر پاتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ستارے اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ حارث امام علی کو کہنے لگا، میں تمہیں مار دوں گا، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی نے کہا، اے حارث، ہم یہاں بھاگنے نہیں آئے اور نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین پر یقین کرو۔ اتنی دیر میں جیسے ہی حارث نے وار کیا، امام علی نے اس کا وار روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو واصل جہنم کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور مشرکین سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرخب نے دیکھا تو اس کو اور بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا، میری تلوار لاؤ، اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ مرخب کہنے لگا، میری ماں نے میرا نام مرغب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس سے مشرکین شور مچانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ امام علی نے فرمایا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ یہ سن کر مرخب سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا، تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تم سب سے لڑنا مگر جس کا نام حیدر ہوگا اس سے نہ لڑنا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، قلعے سے آوازیں آنے لگی، مرحب اس کو مار دو، مرحب اس کو مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار نکالی تو امام علی نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا، اگر مرد ہو تو وار کرنا شروع کرو۔ مرحب نے 2 وار کیے، امام علی نے دونوں واروں کو روکا اور جب امام علی نے پلٹ کر وار کیا تو امام علی کا وار مرحب کے سر سے لے کر پاؤں تک آ کر رکا۔ سارے مشرکین یہ دیکھتے رہ گئے۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور مشرکین رونے لگے۔ جیسے ہی خیبر کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، وہ دروازہ جو 40 اونٹ اور 40 ہاتھی بند کرتے تھے، وہ دروازہ بہت بھاری تھا۔ امام علی اس دروازے کے قریب گئے اور اس دروازے کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کا آدھا حصہ ہوا میں اچھال دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں سے فرمانے لگے، جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ امام علی دروازے کو پکڑ کر کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ اللہ کے رسول اکیلے دروازے کے اوپر سے جانے لگے تو آپ کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسا کیوں ہے؟ تو امام علی نے فرمایا، امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہوتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں نے خیبر کا فتح کیا اور اس کا صحرا بھی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا۔